عدلیہ کے نعرے پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ وہ عدلیہ جن کے ججز کو خود دھمکی آمیز خطوط ملتے ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا کوئی بھی ملک اپنی آزادانہ پالیسیاں نہیں بنا سکتا۔ جب تک ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ ترقی کی ہم کتنے عظیم قوم ہیں، اگر ہم اس پر حقیقت میں رہ کر بات کریں تو شاید خاموشی کے علاوہ ہمیں کچھ نہ ملے۔ بحیثیت پاکستان بات کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر پاکستان نے ترقی نہیں کی، آخر وہ کون سی قوت تھی جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی تباہ حال معیشت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ پاکستان کبھی بھی ان مضبوط فیصلوں کی بنیاد پر نہیں چلا جس پر اس کو چلانا چاہیے تھا۔ جو ترقی کے خواب ہمیں بچپن میں یا ماضی میں دکھائے جاتے تھے یا پی ٹی وی پر جو ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ ہم ایک عظیم قوم ہے یا عظیم قوم بنیں گے یا پاکستان ترقی کے راستے پر ہے یا ترقی کی بہت سی منازل پاکستان نے طے کر لی ہے، آج پاکستان کی معیشت کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ وہ میڈیا جو آج اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، وہ میڈیا جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اس میڈیا سے سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں پاکستان کی وہ ترقی تو دکھا دیں جس کی ترقی میں ہمارے میڈیا کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس ملک کی ترقی پر کیا فخر ہو سکتا ہے جس ملک کو اپنی معیشت کو چلانے کے لیے ہر بار IMF سے قرضہ لینا پڑتا، جو ملک اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بیرون ممالک سے مدد لینے میں امداد لینے کے لیے 24 گھنٹے کشکول لیے بیٹھا، اور اس کے حکمران اس پاکستانی قوم کو قرضہ مل جانے کی صورت میں خوشخبریاں سناتے نہیں تھکتے۔ بحیثیت پاکستان جب ہم اپنے آپ پر دوسرے ممالک کی قوموں سے موازنہ کرتے ہیں تو لازمی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر آباء و اجداد سے وہ کون سی غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان آج ان حالات میں ہے۔ آخر اس وقت آباء و اجداد میں شعور نہیں تھا یا پھر وہ قوتیں جو ملک کو چلا رہی تھی ان لوگوں پر اندھا اعتماد تھا، اتنا اندھا اعتماد تھا کہ حد سے زیادہ عزت کرتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے یہی وہ قوتیں یا حکمران ہیں جو ملک کو لازمی ایک دن ناگزیر قوت بنائیں گے، ایک دن اقوام عالم میں ایسا مقام ضرور دلوائیں گے کہ اس سال فخر سے بلند ہو گئے۔ موجودہ پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھ کر اتنا ضرور یقین آ گیا ہے کہ ترقی کے وہ راستے جو ہمیں دکھائے گئے تھے وہ بالکل غلط، کیونکہ فیصلہ کرنے والے بالکل غلط تھے۔ ترقی کا تو راستہ اس وقت ہی ہمارے لیے بند ہو چکا تھا، ہم نے اپنے فیصلوں میں مداخلت تو اسی وقت سے شروع کر دی تھی جب پہلی دفعہ پاکستان نے قرضہ بیرون ملک سے لیا تھا۔ آپ نے کسی شخص سے قرضہ بھی لیا ہو اور وہ شخص اپنی کوئی شرائط بھی آپ کے سامنے نہ رکھے یا اپنی کوئی ایک دو باتیں بھی نہ منوائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان جن ممالک سے یا جن ایجنسیوں سے قرضہ لیتا رہا ان لوگوں کی شرائط کو پورا نہیں کرتا رہا، کیا اس چیز کو مداخلت نہیں کہتے؟ کیا پاکستان نے ہمیشہ سے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جو بالکل آزادانہ ہو؟ قرض میں ڈوبا ہوا کوئی بھی ملک اپنی آزادانہ پالیسیاں نہیں بنا سکتا۔ جب تک ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ مداخلت تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب قرضے لینے میں بحیثیت پاکستانی قوم ہم برا محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ آزاد عدلیہ کے نعرے جس کے موقع کو غنیمت جان کر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے چیئرمین کو اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملا۔ وکلا کی تحریک کے دوران ہر سیاسی جماعت کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ عدلیہ کو آزاد کروانے میں نمبر 1 پر رہے۔ اس میں میاں محمد نواز شریف بہت لکی رہے جنہوں نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور بہت شاندار طریقے سے لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا کر دیا، مگر یہ لانگ مارچ گجرانوالہ میں جا کر کسی کی کال پر ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بھروسہ دلا دیا جاتا ہے، یقین دلا دیا جاتا ہے افتخار چودھری کو رہا کر دیا جائے گا، ان کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ عوام کو کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہے، مگر پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کو خراب کرنے میں یہ سیاسی انتشار جو آج تک قائم ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہماری عدلیہ کا ہی سب سے بڑا ہاتھ۔ آزاد عدلیہ کے نعرے پہ ہم کیسے یقین کر لیں؟ وہ عدلیہ جن کے ججز کو خود دھمکی آمیز خطوط ملتے ہوں، ٹاکسک لیٹر ملتے ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جب خط لکھا
تو آزاد عدلیہ پر بہت سے سوالات وہیں پر پیدا ہو گئے. شکریہ.